الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ محترم حضرات، رمضان کا مہینہ انسانوں کا مزاج بنانے کے لیے، یعنی دینی مزاج، جب تک آدمی کی فکر، آدمی کا مزاج دینی نہ بن جائے، اس کا عمل کرنا رسمن ہوگا۔ اور جب دین خواہشات پر قابو اور کنٹرول کر کے اس کے مزاج میں، اس کے نفس میں، اس کے روح میں اتر جاتا ہے اور اس کا مزاج رنگ جاتا ہے، تو پھر وہ پورا سر سے پیر تک دیندار بن جاتا ہے۔ اب ان سے اعلیٰ قسم کے اخلاق بھی وجود میں آئیں گے، اعمال بھی وجود میں آئیں گے، اور پھر دوسرے نمبر پر اعمال اور اخلاق آخرت میں جا کے جنت یا جہنم بنیں گے۔ اچھے ہیں تو جنت بنے اور برے ہیں تو جہنم بنے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک میں یوں فرمایا کہ لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مزاج دینی بن جائے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا مزاج دینی بن جائے۔ اگر آدمی کا مزاج دینی نہیں بنا تو نماز تو پڑھے گا، پڑھ لیا، حج بھی کرے گا، عمرہ بھی کرے گا، لیکن اتفاقی کرے گا، پابندی نہیں ہوگی، اور دوسرے میدان میں دینی کام نہیں ہوں گے، اور دین کو دیکھ کے چلے گا نہیں۔ اس کی تجارت، اس کی نوکری، اس کی ملازمت، وہ دنیا کی ہر لائن، وہاں پھر دین نہیں دیکھے گا، یسمن لوگوں کو دیکھ کے نماز پڑھ لے گا، روزہ رکھ لے گا، عمرہ کر لے گا۔ کیوں؟ مزاج نہیں بنا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں لوگ آملے کا مربع بناتے تھے۔ آملہ ایک پھل آتا ہے گول، اس کا مربع بناتے ہیں۔ تو دو طریقے ہیں مربع بنانے کے۔ ایک تو ہے کہ چاشنی بنائی اور آملہ کلو، 2 کلو، 5 کلو لا کے اس چاشنی میں ڈال دیا۔ اب 2 دن کے بعد اس پیس کو لے کے منہ میں رکھے گا تو میٹھا لگے گا۔ یہ میٹھاس اور یہ شیرینی اوپر اوپر ہوگی، یوں چاٹنے کے بعد پھر دبائے گا دانتوں سے تو کھٹائی نکلے گی۔ کیوں؟ چاشنی اس کے مزاج تک نہیں پہنچی۔ آملے کا جو مزاج ہے وہ رنگین نہیں ہوا چاشنی سے، مٹھاس سے، تو اوپر اوپر تو کیا ہے مٹھاس ہوگا، لیکن اندر مٹھاس نہیں ہوگا، کھٹا ہوگا۔ قرآن نے فرمایا کہ لعلکم تتقون۔ یہ روزہ اس لیے ہے کہ تم کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، عورت کی خواہش ہے، لیکن نہیں جاتے اللہ کے حکم سے، تو مزاج میں دینداری آ رہی، رس اندر جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ آملے کا مربع بنانے کا کیا ہے؟ اس کے اوپر کے چھلکے توڑے اور چاقو سے نوکدار چھید کیا، اس کے بعد اس کے اندر کی کھٹائی نکالی اور پھر وہ پیس چاشنی میں ڈالا۔ وہ پیس چاشنی میں ڈالو گے تو آہستہ 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 وہ شیرینی گٹلی تک پہنچے گی۔ اب وہ آملے کا پھل پورا میٹھا لگے گا، اوپر اوپر نہیں۔ اب اس کو پھر دوسرے دن توڑ کے کھاؤ گے، نکال کے، تو اوپر بھی میٹھاس، اندر بھی میٹھاس۔ کیوں؟ اس کا مزاج میٹھا بن گیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ تمہارا مزاج دینی بن جائے، اور مزاج نہ دینی بنے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ آدمی ڈیوائیڈر پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر مزاج دینی نہیں، دیندار تو ہے لیکن اس کے مزاج میں دین نہیں اترا جو قرآن کہتا ہے، تو ایسا ہے جیسے کوئی آدمی ڈیوائیڈر پر کھڑا ہے، دائیں طرف بھی راستہ ہے، بائیں طرف بھی راستہ، اور تردد میں کہ ادھر جاؤ کہ ادھر جاؤ، جدھر موقع ملے ادھر چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر دینی مزاج نہیں بنا تو اگر کوئی طبقہ کھڑا ہوا اور کھینچنا چاہے اپنی طرف
घर वापस ही, तो फिर वो देखता है कि इधर जाऊं वो डिवाइडर पर है, चला जाएगा, जो खींचे उसकी तरफ चला जाएगा। कोई दीनदार आदमी इधर खींचे उधर चला जाए, कोई यूं खींचे बातिल की तरफ तो उधर चला जाए। क्यों? मिजाज रंगीन नहीं हुआ तो इम्तिहान के वक्त फेल हो जाएगा, नापास हो जाएगा। तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि इसलिए रोजा तुम्हारे ऊपर रखा लअल्लकुम तत्तकून। हम क्या समझते कि तकवे का माना आहिस्ता चले, इशारों से बात करे, ज्यादा बोले ना, नहीं, ये तो डिक्शनरी बिगाड़ी है। मिजाज दीनी बन जाए उसका नाम तकवा है। तकवा माने बच के चलना। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उमर ने पूछा कि तकवे का क्या माना? हजरत उमर पूछ रहे हैं कि कुरान में तकवा तकवा है। वो साहबी ने जवाब दिया कि कभी अमीरुल मोमिनीन आप झाड़ी से गुजरे, कांटों वाली खासदार झाड़ी से गुजरे? कि बहुत दफा। कि किस तरह गुजरते हो? कि पहले कपड़े समेटता हूं। क्यों कपड़े समेटते हो? कांटों में उलझ न जावे जाते वक्त, रास्ते में चलते वक्त कहीं कांटा उलझ न जावे, इसलिए मैं संभल संभल के जाता हूं। कि कब्र तक संभल संभल के चला जाओ, इसका नाम तकवा। गुनाहों के कांटे लगे ना, मिजाज दीनी बने तो ये होगा। तो एक मकसद ये है कि आदमी का मिजाज दीनी बने, तो फिर वो डिवाइडर पर नहीं होगा, उसको दुनिया की कोई ताकत अपनी तरफ खींच नहीं सकेगी। एरी चोटी का जोर लगा उसके टुकड़े हो जाए, लेकिन वो दीन पर होगा। क्यों? उस आंवले की गुठली तक मिठास उतर चुका है, ऊपर भी मिठास ने अंदर भी मिठास। ये रोजे का मौजम मकसद है, बुनियादी और मेन मकसद है। दूसरी बात, रोजे के साथ साथ अखलाक के साथ साथ आखिरत का अकीदे का भी ख्याल रहे। कुरान करीम शुरू करते हम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, उसमें यह आता है कि वबिल आखिरति हुम युकिनून। परहेजगार वो है जिनके दिमाग में हर वक्त आखिरत का ख्याल है, तो तकवा आया। आखिरत का ख्याल यानी आदमी यहां जो भी अमल करता है उसको यकीन बनाना चाहे कि वो या तो जन्नत बनता है या जहन्नम बनता है। आदमी को अल्लाह ने अलबेला बनाया, अलबेला बनाया। अलबेला यानी वो जो भी बोलता है, जो भी हाथ पैर से करता है, वो उसके अमाल आखिरत में जमा हो जाते हैं और वहां जाने के बाद या तो जन्नत बनती है या जहन्नम बनती है। क्यों? दुनिया बीज बोने की जगह है, दुनिया बीज बोने की जगह है। खेत में एक आदमी ने कपास बोया तो 4 महीने के बाद हुई आएगी। जैसे खेती का निजाम है, इंसान का आखिरत का निजाम है। तो कुरान ने फरमाया कि इसका पक्का यकीन हो कि मेरा कोई भी अमल जाए नहीं, या तो जन्नत बनता है जहन्नम बनता है। आपने किसी को रहम करके ठंडा गिलास पानी का सफर में पिला दिया, ये अमल है। वो चले जाने के बाद जन्नत में नेमत बनेगी। और अगर नाहक आपने किसी को गाली दी, वो गाली ऊपर जाने के बाद सांप और बिच्छू बनेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और मिंबर पर तशरीफ लाने के बाद नबी पाक साहब ने सवाल किया कि जिसने रात को ख्वाब देखा हो वो बयान करे। आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ लाते थे और जो भी ख्वाब देखे उसकी ताबीर बता देते थे। एक दफा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बताऊं, मेरे पास 2 आदमी आए और मुझे कहा कि चलो। कि कहां चलो? कि मेरे साथ चलो। तो मुझे आलम आखिरत में ले गए। आप अलैहिस्सलाम का मकाम कितना ऊंचा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बुराक सवारी पर बिठा के एक दफा तो ले गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने रुयतन कहा कि मुझे वो 2 आदमी आखिरत में ले गए। तो मैं तो वहां अजीब अजीब देख रहा हूं। यानी यहां की जो मादी शक्लें है, यहां की जो अमल की और अखलाकी शक्लें है। एक आदमी सच बोलता है, वो ठेले में नहीं भरा जाता है, एक सच्चाई है। एक आदमी में नम्रता और तवाज़ु है, वो ठेले में नहीं भरा जाता, एक अखलाक है। ये सारी चीजें वहां जाने के बाद जिस्म इख्तियार कर लेती है। या तो जन्नती अमल बनती है
یا جہنمی عمل بنتی ہے، تو تقوی پیدا کرنے کے لیے آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اس درجہ عمل کرنے کا شوق ہوگا۔ چلتے چلتے راستے میں دیکھا کہ کوئی کانٹے کا ٹکڑا پڑا ہے، اور اگر عقیدہ آخرت کا جو قرآن میں شروع میں ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ متقی وہ ہے، قرآن فرماتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں اس کا اخروی نظام انجام جنت یا جہنم ہے، مجھے اس کا بدلہ ملے گا، تو وہ کانٹا ہٹا لے گا کہ میں کانٹا ہٹاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں درخت کی ٹہنی لٹک رہی تھی کانٹے والی، آتے جاتے لوگوں کے سر ٹکرا رہے تھے، وہ گھر جا کے چاقو لے کے کاٹ دیا۔ مرنے کے بعد گنہگار تھا، فرشتوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس میں تمہارا کوئی مقصد نہیں تھا، مفاد نہیں تھا، کوئی ساتھ نہیں تھا، لوگوں کی راحت کی نیت سے کام کیا ہے کہ میں نے تو ایسا کوئی نہیں کیا، آپ نے کانٹے والی ٹہنی کاٹ ڈالی، اور نیت یہ تھی کہ آتے جاتے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ شکرہ اللہ کا لفظ جاتا ہے بخاری شریف میں کہ اللہ نے اس عمل کی اتنی قدر کی کہ ہم کو کہا کہ اس کو جنت میں پہنچا دو۔ تو دیکھو راستے میں کانٹے کو ہٹا دینا یہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا عمل وہاں بنا کہ نہیں؟ اس کو کہے آخرت کا عقیدہ۔ ہم خالی مکتب میں الف بے کے زمانے میں پڑھتے لیتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، لیکن آخرت کا عقیدہ کیا ہے، اس کا یقین کیا ہے، وہ تو کبھی سمجھے ہی نہیں، تو عمل کرنے کا شوق نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو گالی دی ناحق، مرنے سے پہلے یہاں سے شروع ہو جائے گا، ہزاروں گالیاں کھا کے مرو گے۔ گنبد کی سزا جیسی کہو ویسی سنو۔ ایک آدمی گنبد میں جا کے بولتا ہے کہ الحمدللہ، اندر سے جواب آئے گا الحمدللہ، اور اگر گنبد میں جا کے بولے گا کہ کیم چھو، تو اندر سے جواب آئے گا کیم چھو، ای جہاں کوس پھیلے ماں صدا صدا آرا آئے سوئے ندا۔ کوئی بہت بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ دنیا گنبد ہے اور ہم جو کچھ کرتے ہو آوازیں ہیں، اور جو آواز ہوگی وہ ریٹرن ہوگی۔ اگر آپ نے ناحق کسی کو ایک ڈنڈا مارا، تاریخ کے ساتھ ڈائری میں لکھ لینا مرنے سے پہلے کتنے ڈنڈے کھا کے مرو گے۔ بات اعمال ایسے کہ یہاں سے اس کا جزا شروع ہو جاتا ہے۔ ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ نے فیصلہ قرآن میں سنا دیا کہ تمہارے اوپر جو کچھ بھی آئے گا وہ تمہارے کیے کا بھگتان ہے جو بھگت رہے ہو۔ تو اس کو کہے آخرت کا عقیدہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ لے گئے تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سوئے ہیں اور فرشتے بڑی چٹان لے کے اس کے پاس کھڑے ہیں، اتنا زور سے سر پہ مارتے ہیں کہ بھیجا نکل جاتا ہے۔ نبی پاک سامنے منظر دیکھا تو کانپنے لگے۔ فرشتے کو پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ چلتے رہو۔ پھر نبی پاک سم کو فرشتے نے کہا کہ جو پہلے وقت آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے سروں کو توڑا جا رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے کھانا دیا، پینا دیا، تندرستی دی، پھر بھی اذان سن کے تکیے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ عمل وہاں جا کے جہنم بنا۔ تو آدمی جو بھی یہاں کرتا ہے وہ یا تو جہنمی عمل ہے یا جنتی عمل ہے، اس کا یقین یہ کہے آخرت کا یقین۔ اس کا آخرت کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور برائی سے نفرت پیدا ہو جائے گی، گھبرائے گا، سانپ سے بھاگتا ہے، بچھو سے بھاگتا ہے، اسی طرح اس قسم کی حرکتوں سے بھاگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو دیکھا گیا کچھ لوگ ہیں اور ان کے منہ کے اندر، رخساروں کے اندر لوہے کے کانٹے یوں پیرو دیے جاتے ہیں جو مچھلی پکڑنے کا آتا ہے وہ، اور اتنا زور سے فرشتے جھٹکے مارتے ہیں کہ اس کا پورا رخسار کیا ہے، دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اوپر نیچے چیر جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھتے تھے، اپنی زبان سے ایسی باتیں کبھی بول دیتے تھے کہ فتنہ ہو جاتا تھا اور لوگوں میں کیا ہے تکلیفیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل یہاں اس کی یہ سزا بنی، یہ عمل یہاں اس کی یہ سزا بنی۔ دنیا معمولی کمزور، وہاں کوئی گناہ چھپتا نہیں، سرکار پکڑ لیتی ہے تو الہی نظام ہے، خدا کا نظام ہے، تو الہی نظام کا کوئی انداز ہی نہیں لگا سکتا ہے۔
تو دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں جا کے آخرت کے اندر اعمال کی حصی شکلیں دیکھی کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا، فتنہ جیسی بات بولنا، تھیلی میں بھر نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، لیکن وہاں اس کی شکل بنی۔ نماز نہ پڑھنا، سوئے رہنا سستی سے، وہاں اس کی شکل بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے گئے، لوگ سوئے ہوئے تھے، گنبد جیسے پیٹ تھے، اور اس کے اندر سانپ بچھو چلتے نظر آ رہے تھے، اور لوگ ان کے اوپر سے آتے تھے جاتے تھے، پیٹ پھٹتا تھا، اندر سے سانپ بچھو اس کو لپٹ جاتے تھے۔ حضرت نبی پاک سے ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت نبی پاک سے ہم کو فرشتے نے کہا کہ یہ حرام کھانے والے ہیں، سوٹ کھانے والے ہیں، کہ اپنے پیٹ کے اندر جیسی ویسی بھی ڈال دی تو آج دیکھو اس کے پیٹ میں وہی غذا کیا بنی؟ سانپ بنی، بچھو بنی۔ اس لیے آدمی سب سے زیادہ حرام سے بچے اور زبان ایسی چلانے سے بچے کہ کسی کی غیبت ہو جائے، ورنہ دیکھو اس کا عذاب ہم نے دیکھ لیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے کہا کہ سود کھانے والے اور حرام کھانے والے ہیں، اس کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہاں کوئی آدمی اہتمام کرے اتنا کہ زبان سے سچ بولوں گا، کوئی قیمت پر پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جانے دوں گا، تو اس کا دین مکمل ہو گیا۔ سیدھے دین، عقل حلال، صدق کے مقال، خلوت ذلوت تماشائے جمال۔ وہ یوں کہتا ہے کہ اگر زبان میں سچائی ہو، پیٹ میں حلال کے لقمے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور کا دانہ شدید بھوک کے وقت کھا لیا، کھانے کے بعد پتا چلا کہ تو میرے لیے جائز نہیں تھا، تو اپنا اندر ہاتھ ڈالا، کی پیٹ دبا کے یوں کہا کہ ابو بکر نہ نکلتا تو جان کے ساتھ نکالتا، جان کے۔ جو مدن کا متن حرام مال سے بنتا ہے وہ جنت میں نہ جائے، وہ تو پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، اللہ نے یوں فرمایا کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو جو متن حرام ہے وہ نہ جائے، اس کا فلسفہ ہے۔ اور جس کے پیٹ میں حرام کی غذا جاتی ہے اس کے دماغ کے اندر کبھی صحیح سوچ نہیں پیدا ہوگی۔ آدمی جو کچھ عمل کرتا ہے اس کے دماغ کے اندر پہلے خیالات کی بارش برستی ہے، جیسے جنگل میں بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، پھر گھاس اگتا ہے۔ اگر یہ بارش نہ ٹپکتی تو گھاس نہیں اگتا۔ اسی طرح انسان کے دماغ میں پہلے جس ماحول میں رہتے اس ماحول کے خیال کا ترشح ہوتا ہے، تپکتا ہو جائے، تپکتے وہ خیال اتنے تپکتے ہیں کہ مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر وہ عمل بنتا ہے۔ وہ عمل، ایک آدمی بوڑھے آدمی کی صحبت میں رہتا ہے، 24 گھنٹہ اس کی اس قسم کی باتیں سنتا رہتا ہے، دھوکہ دینے کی، چھتر پنڈی کرنے کی، یہ خیالات پھر سوتے جاگتے اس کا مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ بھی ایسا بن جاتا ہے۔ جیسے بارش برستی ہے اور یہ بارش کے قطرے زمین میں جا کے گھاس اگتا ہے، اسی طرح پہلے خیالات دماغ میں آتے ہیں اور یہ خیالات عمل بنتے ہیں۔ اس لیے آدمی اچھا کرنا ہے کہ برا کرنا ہے تو وہ سوچے کہ میں کون سے اسباب اختیار کروں کہ اچھے خیالات آئے۔ برے ماحول میں رہتا ہے تو 24 گھنٹہ اس ماحول کے خیالات کا تکاثر ہوتا ہے، بارش برستی ہے، پھر وہ خیال مضبوط بن کے عمل کے اندر آتے ہیں۔ تو خیر، جب آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں جو بھاپ اٹھتے ہیں نا، فکر نے سوچ بنتی ہے، وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی، گندی ہوگی۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی اگربتی بنائے، بلی کے پاخانے کی اگربتی بنائی یا گوبر کی اگربتی بنائی، اب اس کو جلائے گا اور یوں تمنا کرے کہ گلاب کی خوشبو آئے، کبھی بھی نہ آئے، وہ گوبر ہی کی بدبو آئے گی۔ تھوڑی کوئی بولے گا کہ بلی کا پاخانہ بدبودار ہے، خوشبو آ رہی، اس کو نکالو یہاں سے۔ اسی طرح کوئی آدمی پیٹ میں حرام کی غذا ڈالتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر ایسے خوبصورت اور پوتر وچار اور خیال آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جیسے گوبر کی اگربتی سے خوشبو نہیں آتی، گلاب کی بھی نہیں اور کسی بھی کی نہیں۔ خیر، تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ آخرت کے عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آدمی جو بھی کرے
اس کی شکل بننے والی ہے اور وہ قیامت میں اس کو ملے گی نہیں، دنیا میں بھی ملے گی. دیوار کا سایہ کتنا دور جاتا ہے فجر میں، اب یہ دیوار کا ہے، اس کا سایہ ادھر گیا، اس دیوار پر ریٹرن نہیں ہوگا، اسی پر ریٹرن ہوگا، اسی پر ریٹرن. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اس کے عمل نے، اس کے اخلاق اس کے سامنے اللہ رکھ دیکھا کہ لو تمہارے عمل نے، تمہارے اخلاق یا تو جنتی ہے یا جہنم یا قرآن میں ہے. مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ. وہ یوں کہے گا ارے کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس میں تو سب کچھ ہے. یہ سورہ کہف جو جمعہ کو پڑھ دیں اس میں یہ تذکرہ ہے. یہ میری بات نہیں، اللہ کے فیصلے ہے. قرآن اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن تلاوت تو ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ بھی سمجھو کہ جیسے دستور ہندوستان کا ہے، دستور ہند، اسی طرح اللہ کا دستور ہے، اللہ کا فیصلہ ہے قرآن. کوئی پوچھے کہ قرآن کیا ہے، اللہ نے جو فیصلے سنا دیے وہ ہم کو کہا کہ یہ فیصلے ہیں میرے، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. آدمی جو بھی کرتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں پہلے بچے چھوٹے چھوٹے گھی اور گڑ کھانے کا رواج تھا، اب تو کم ہو گیا، تو گھی اور گڑ مزے لے کے کھائے، خوب مزے لے کے کھائے. اب جب گرمی کی ٹھنڈی کی موسم پوری ہو گیا اور جون مہینہ شروع ہوتا ہے نا، جون، تو پورے بدن کے اوپر بڑے بڑے دمبل نکلے، یہاں دمبل یہاں دمبل. تو ڈاکٹر یوں کہا کہ گڑ گھی زیادہ کھایا ہے. تو دیکھو مزے لے کے کھا رہا تھا، وہی مزہ اب تکلیف کی شکل میں آئی کہ نہیں جب موسم بدل گئی. اسی طرح ایک آدمی مزے لے کے کوئی گناہ کرتا ہے، لیکن جب موسم بدل کے قبر میں جائے گا تو یہاں کی مزہ وہاں دمبل کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، فرشتوں کی دپت کی شکل میں. اس کو کہے آخرت کا عقیدہ. تو تقویٰ اسی وقت بنے کہ آدمی کے مزاج میں دین اتر جاوے، اور دوسرے نمبر پر آخرت کے عقیدے کا اتنا مضبوط یقین ہو کہ جیسے کسان کو یقین ہے مجھے مکئی چاہے تو مکئی کا بیج بوتا ہے، اس کے دل میں تردد نہیں ہوتا ہے، دھچو پچو نہیں ہوتا ہے کہ میں مکئی بوسنا ہوں تو مکئی اگے گی کہ نہیں اگے گی، کوئی کھاری سنگ تو نہیں اگے گی، مگپھلی کے دانے تو نہیں، اس کو یقین ہے تو مکئی بوتا ہے، کپاس بوتا ہے. یہ نظام جتنا یقینی ہے اتنا یقینی ہے کہ دنیا بیج بونے کی جگہ ہے، دنیا راحت پانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں راحت کا تعارف ہوگا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، صحابہ کو بھوک لگی، پیٹ پہ پتھر باندھے، گرمی تھی اور پتھریلی زمین. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھو بہت بھوک لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے، گرمی شدید ہے اور ہم نے تو پیٹ پر پتھر باندھے. نبی پاک صاحب نے اپنا پیران اٹھا، پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے. آپ نے سنگل باندھا ہے، مجھے ڈبل بھوک لگی میں نے 2 باندھے. اس وقت آپ نے ایک بات فرمائی، انما العیش عیش الاخرت. اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تو راحت کا تعارف کے لیے اللہ نے نعمتیں رکھی ہے اور وہ پوری کی پوری نعمت ملے گی آخرت میں جانے کے بعد. آخرت کی نعمتوں کو دھیان میں لانے کے لیے یہاں نعمت رکھی. یہ مدرسے میں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے ہدایہ، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مرد سونا چاندی یوز نہ کرے، اگر اس کو پہننا ہو تو انگوٹھی خاص مقدار کی چاندی کی پہن سکتا ہے. پھر انہوں نے دلیل دی ہے کہ وہ اس بنا پر کہ وہ چاندی کی انگوٹھی دیکھ کر اس کو یہ خیال آئے کہ جنت میں اللہ کنگن پہنائیں گے، تو جنت کا خیال باقی رکھنے کے لیے اتنا پہنے. معلوم ہے کہ یہاں کی نعمتیں جو ہے وہ کیا ہے، نعمتوں کے تعارف کے لیے ہے. نعمتیں یہاں جتنی بھی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی آدمی کو. ایک آدمی کو پوری بادشاہت دے دی جائے تو بھی وہ محسوس کرے گا کہ میں محروم ہوگی، اور پھر وہ سمجھے گا کہ کوئی ایس نہیں ملا، ذمہ داری ملی. یہاں کوئی آدمی کو سکون مل ہی نہیں سکتا ہے. کتنا بڑا آدمی ہو، کروڑوں کی جائیداد لے کے بیٹھا ہے، ان کے پاس آپ جاؤ گے تو تھوڑی دیر میں ایسی بات تو سنو گے کہ وہ یوں کہے گا کہ ابھی مجھے یہ نہیں ملا. یعنی محرومی کا احساس ہے. کیوں؟ دنیا نعمتوں کی اور راحتوں کی تعارف کی جگہ ہے، آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی جگہ ہے. تو خیر تقویٰ اسی وقت بنے کہ دین مزاج میں اترے، آخرت کا عقیدہ پختہ ہو. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.